موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات بنگری در تبسمی۔ حضور کی صفات کے بارے میں آیا کہ موسیٰ تو اپنا ہوش کھو بیٹھے ایک تجلی کے پرتو سے، اور حضور کو مخاطب تو عین ذات بنگری در تبسم، آپ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا مطلب۔ دیکھیں، اس کے دو اجزاء ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو پہلے تو لا الہ الا اللہ کی بات، یعنی اس کو آپ حقیقت کو سمجھے، اور اس میں جو نفی ہے اور ایک اثبات ہے، یعنی ایک چیز کا انکار ہے اور دوسری چیز کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کا مطلب وہ ہستی جس کی بات مانی جائے اور جس کے حکم کے سامنے سر جھکایا جائے، تو وہ معبود ہے۔ اس میں الہ کا مطلب یہ ہے، الہ یعنی صرف اللہ اطاعت کے قابل ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کا حکم مانا جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ تو یہ دیکھیں، بڑی بنیادی چیز ہے، اس کو تھوڑا سا یعنی آغاز سے سمجھے۔ ایک تو اپنی حقیقت پر غور کریں۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا مطلب جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی حقیقت پر یقین کرنا ہوگا کہ آپ ہیں کون، آپ کو کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت ہمارا تو ایک وجود تو ہے نا، ہماری تو ایک ہستی ہے۔ تو یہ بات بڑی یعنی غور طلب ہے، اور اس پہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں۔ کچھ شناسی کے الفاظ آتے ہیں کتابوں میں، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا۔ یعنی جو اپنی حقیقت کو نہیں جانتا وہ اپنے رب کو نہیں جان سکتا، بس اندھیروں کا شکار ہے، اپنے آپ ہی کو نہیں جانتا۔ یعنی مثال کے طور پہ میں ایک یعنی یہ مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ایک راج ہے، مستری ہے، وہ مکان بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، اس میں سکل بھی موجود ہے، لیکن اس سے بھول گیا ہے، یعنی یہ کہ میں جانتا ہوں۔ اپنی حقیقت کو وہ بھول گیا ہے، اپنے کام کو بھول گیا ہے کہ مجھے یہ کام آتا ہے، تو اس کو یقین بھی نہیں ہے۔ اب وہ یعنی اس کی یعنی اس کو پتہ تو ہے، یہ میں ایک مثال بنا، پتہ تو ہے اسے سارے طرح کی وغیرہ، یعنی وہ ماہر کاریگر ہے، لیکن وقتی طور پہ وہ بھول گیا ہے، یعنی اپنا یہ ہنر نہیں بھولا ہے، ہنر معلوم ہے، لیکن یہ بھول گیا کہ میں مستری ہوں، میں راج ہوں، مستری ہوں، گلکار ہوں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو اگر اب وہ لاکھ اس کو کہیں کہ بھئی یہ مکان بنانا بڑی ضروری چیز ہے اور یہ بنانا چاہیے، تم بنا دو، کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تو وہ مکان بنائے گا؟ پھر بھول گیا نا، یعنی وہ اپنے کام پہ اس کو یقین نہیں ہے، تو وہ کام پھر کرنا کہ وہ یار یہ اتنا بڑا مکان میں کیسے بناؤں گا، وہ کام نہیں بھلایا، وہ نام بھلا دیا اس نے اپنا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان اللہ کا خلیفہ بننے کے اہل ہے، ہر انسان۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اس میں صلاحیت موجود ہے،
لیکن اب اس کو یقین نہیں ہے، پھر کہتا ہے مجھے تو ضرورت بھی نہیں ہے اس کی کہ میں اللہ کا خلیفہ بن جاؤں، اور انسان کی کامیابی تو اس میں ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ بن جائے، تبھی یہ جنت میں جائے گا نا۔ اللہ کا خلیفہ بننے کی دیکھیں یہ بڑی آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ جنت میں کیا ہے جو سب سے بڑی نعمت؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا تقرب ہے۔ اللہ کا خلیفہ بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یعنی اتنی صلاحیت، اللہ کی ملاقات، دیدار اور تقرب کے لیے اتنی آپ کو صلاحیت تو ہونی چاہیے نا کہ آپ سہ سکیں وہ ملاقات، وہ دیدار، وہ سہ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ہوا؟ لن ترانی۔ یہاں دنیا میں آپ وہ سہ نہیں سکیں گے، لیکن چلیں آپ میرے محبوب ہیں، آپ کی میں تسلی کرا دیتا ہوں۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، سامنے پہاڑ کو دیکھیں، اس پہ میں ایک نور کی تجلی ڈالتا ہوں۔ یہ بات ذرا غور کرنے، تجلی جیسے سورج ہے اس کی ایک کرن۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو جب ایک تجلی ہوا اس پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہاں اتنی دور تھے موسیٰ، وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ تو یہاں پہ ایک شعر بھی مجھے دوسرا یاد آ رہا ہے، فارسی کا، بڑا اچھا ہے۔ موسیٰ سے ہوش رفت بیک پر طوِ صفات، تو عین ذات بنگری در تبسمی۔ حضور کی صفات کے بارے میں آیا ہے کہ موسیٰ تو اپنا ہوش کھو بیٹھے ایک تجلی کے پرتو سے، اور حضور کو مخاطب، تو عین ذات بنگری در تبسم، آپ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ تو خیر یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے، شان ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں خود شناسی کی، کلمہ طیبہ کا مطلب ہم بیان کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کہ اگر آپ عامل ہو جائیں تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے، اور وہ بننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور خلیفۃ اللہ جو ہے، جب تک انسان خلیفۃ اللہ نہیں بنے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اعدت للمتقین۔ تو اب متقی، ہر متقی خلیفۃ اللہ ہے، ہر متقی مومن ہے، اور کلمہ طیبہ کا عامل ہے۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اپنے ظاہر کے لیے نہ گزاریں، اپنے باطن کے لیے گزاریں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اپنے ظاہر جسم کے لیے نہ گزاریں، اپنی حقیقت کے لیے زندگی گزاریں۔ تو اگر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا یقین تو ظاہر پہ ہو گیا، پھر کلمہ طیبہ کا مطلب آپ جان بھی نہیں سکتے، کیوں کہ وہ آپ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جو اس کا حقیقی مطلب ہے وہ آپ کی ضرورت، کیوں کہ آپ کا یقین آ گیا دنیا پر یہی بس، میں، میرے شوہر، بیوی، بچے، مال دولت، بس یہی ہے۔ بس آج تو ہماری زندگی اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے، اپنے ظاہر کے گرد گھوم رہی ہے۔ میں، آپ کو اپنی میں پر بڑا اصرار ہے۔ آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ کی میں عروج پہ ہوتی ہے، کوئی اور آپ کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے، خیر بہرحال کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر خلیفۃ اللہ بننا چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ پر آپ کو عامل ہونا پڑے گا، یعنی ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا کہ میرا معبود برحق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ جب ہوگا کہ جب آپ اپنے اوپر یقین کر لیں گے
اپنی حقیقت پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم